السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہنگ۔ ہنگ کو عربی میں ہلتیت کہتے ہیں اور فارسی میں انگوزا، گجراتی میں ہنگرا، اردو میں ہنگ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ایسٹافیٹیڈا کہتے ہیں۔ تعارف: ایک پودا ہوتا ہے جو درخت نما ہوتا ہے، جس کو درخت انجدان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بدبودار گوند کو ہی ہنگ بولتے ہیں۔ یہ بہت پرانی دوا ہے، پرانے طور سے استعمال ہوتی آئی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے نا جس کو ہیرا ہنگ کہتے ہیں، نمبر دو جو ہے اس کو ہلتیت یا ہنگرا کہتے ہیں۔ ہیرا ہنگ کا درخت اصل میں 2 سے 4 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ اس کو ہے نا اس کے جو پھول اور پھل ہوتے ہیں دونوں ہی ہے نا سفید ہوتے ہیں۔ اس کو آڑے طور پر چاک کیا جاتا ہے، آڑے طور پر تراش کیا جاتا ہے۔ تو اس درخت سے 3 چھٹاک سے لے کر 1 سیر تک، یعنی 150 گرام سے لے کر 1 کلو تک تقریباً ہے نا اس سے ایک رطوبت نکلتی ہے، جو نکل کر ہے نا جم جاتی ہے۔ اسی کو ہے نا ہیرا ہنگ کہتے ہیں۔ یہ رنگ میں ہے نا جو سرخ اور سفید رنگ میں پائی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے ہیرا ہنگ۔ 100 گرام تقریباً انڈیا میں ہیرا ہنگ کے نام سے جو گوند کے شکل میں ملتی ہے وہ 2500 روپے میں ملتی ہے۔ میں نے منگائی ہے اور دواؤں میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ جو تریاق تبخیر میرے پاس بنتی ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ بھی درخت انجدان ہی ہوتا ہے، مگر اس کے جو پھول اور پھل ہوتے ہیں وہ بلیک کلر میں ہوتے ہیں، اس لیے ہے نا اس کو انجدان سیاہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی اسی طریقے سے تراشتے ہیں، آڑے طور پر کاٹنے کے بعد تراشنے کے بعد اس سے بھی ہے نا ہو اسی طریقے سے گوند نکلتا ہے، مگر بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ اس کو کھانوں میں استعمال نہیں کرتے، مگر ہیرا ہنگ کو اکثر ہے نا کھانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، پکوان کے اندر ہاضمے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ مگر جو ہیرا ہے، جو سیاہ ہنگ ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے کھانوں کے اندر، کیونکہ یہ بہت زیادہ بدبودار ہوتی ہے، اس لیے اس کو صرف ہے نا دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ خشک ہوتی ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہے۔ یہ اصلی ہنگ کی پہچان کس طرح کریں ہم؟ اصلی ہنگ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو پانی میں گھلایا جائے تو یہ دودھیا رنگ کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جلایا جائے تو یہ موم بتی کے طریقے سے جلتا ہے۔ تیسرا اس پر جو تیزاب ہوتا ہے وہ ڈالا جائے، جس کو تیزاب شورا بولتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر لگایا جائے تو یہ سبز رنگ کی دکھنے لگتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جس سے یہ اصلی ہنگ ہے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ ذائقہ جو ہے اس کا بہت ہی بدبودار بدمزہ ہوتا ہے، اس کا نامرغوب ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے بالکل۔ رنگ جو ہے سفید زردی مائل، ہلکی سی سرخی لیے ہوتا ہے اس کے اندر۔ مقام پیدائش جو ہے اس کا افغانستان، ایران اور ملک شام کے پہاڑیوں میں یہ پائی جاتی ہے، جو ملک شام کے اونچی اونچی پہاڑات۔ اب فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ ہنگ بدبودار چیز ہے، قانون مفرد اعضاء میں بدبودار جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو عجلاتی محرک کہا جاتا ہے، یعنی عجلات کو تحریک دینے والی۔ جتنی بھی خوشبودار چیزیں ہیں ان کو اعصابی تحریک دینے والی، اعصاب کو تحریک دینے والی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر بدبو ہے تو یہ محرک عجلات ہے۔ جن عورتوں کو ہسٹیریا ہے ان لوگوں کو سنگھانا اور شافع بنا کر ان عورتوں کے رحم میں رکھنا، اور مصبر اور ہنگ دونوں کو ہم وزن ملا کر کھلانا، یہ اختناق الرحم کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صدمے کو بھی یہ جھیل جاتی ہے، کیونکہ یہ رطوبات کو خشک کرتا ہے ہنگ۔ اس لیے اس کے استعمال سے دست آنا، یعنی لوز موشنز ہونا اور قے ہونا ایسے امراض کے لیے بہترین ہے۔ معدے کے عجلات میں طاقت دے کر بھوک کو پیدا کرتا ہے اور غذا کو یہ ہضم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ رحم کی صفائی کرتا ہے، جن عورتوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہو ایسے عورتوں کو اس کے استعمال سے رحم کی صفائی ہو جاتی ہے
اور حیض کھل کر آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ قبول کرنے کے لیے رحم تیار ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے جو معین حمل کے نسخہ جات ہیں ان میں اس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگ کے استعمال سے، کیونکہ یہ خشک رطوبات کو خشک کرنے والا ہے، اس لیے پھیپھڑے کے اندر جو رطوبات ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر بلغمی رطوبات ان کو خشک کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو بلغمی دمہ ہے، کھانسی ہے، ایسے امراض کو فوراً آرام ہو جاتا ہے، اور قاطع بلغم بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہنگ رطوبات کو خشک یا ان کو پیدائش کو بند کرتا ہے۔ ہنگ ہے نا، رطوبات کے جو پیدائش ہے اس کو بند کرتا ہے، اس لیے زہروں کا تریاک بھی مانا جاتا ہے۔ اس کو تریاک تبخیر ہنگ والے میں استعمال کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ زہروں کا تریاک بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو اعصابی تحریک کی وجہ سے دماغ کی سوزش ہے، تو ایسی سوزش کو تحلیل کرنے کے لیے بہترین ہے نا یہ ہنگ کام آتا ہے۔ تو دماغ میں جن لوگوں کو دماغی فالج ہے، یعنی اعصابی فالج ہے اور خدر ہے، اسی طرح لکوہ ہے، ایسے امراض کے اندر پیرالائسس جس کو بولتے ہیں لیفٹ سائڈ کا، اس میں فوراً ہے نا یہ آرام دیتا ہے۔ اور گیس ٹربل کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ جن کے ہاتھ پیر سند ہوتے ہو ان کے لیے بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ بھی ہے، نوٹ فرما لیں، برائے تبخیر گیس ٹربل، اس کو تریاق تسنج بھی بولتے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں لینی ہے، تھوڑا سا نسخہ بڑا ہے۔ جائفل لینا ہے 1 تولہ، جلوتری لینا ہے 1 تولہ، لونگ لینا ہے 1 تولہ، فلفل دراز لینا ہے 1 تولہ، آکر کرہا 1 تولہ، سنبلک ٹیپ جس کو بال چھڑ بھی بولتے ہیں وہ لینے ہیں 2 تولہ، اور اس میں ہنگ لینا ہے 3 تولے۔ ہیرا ہنگ ہو تو لے لے، یا پھر کوئی بھی ہنگ لے لے۔ تو ان سب کو پیس کر لہسن کا رس نکالنا ہے آپ کو 100 گرام، ان سب ادویات میں ملا کر دھوپ میں رکھ دے، ایک کپڑے پر یا ایک پلاسٹک کے کور پر پھیلا کر رکھ دے۔ سوکھنے کے بعد پیس کے کیپسولز بھر لے اس کے 500 mg کے، تو صبح دوپہر شام ایک ایک اس کا کیپسول دینے سے یہ سب امراض جو اوپر کہے گئے ہیں وہ سب ہے نا اس میں شفا ہوتی ہے۔ بہت اچھی دوا ہے دماغی امراض کے لیے۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو بھی ہے نا یہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے ہنگ کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو پسند کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔